مومن اور مسلمان کے لیے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے کہ نماز کے بعد جہاں بندے نے نماز پڑھی ہوتی ہے جب تک وہاں بیٹھا رہے، وہ بے وضو بھی نہ ہو اور دائیں بائیں والے کسی کو تنگ بھی نہ کرے، اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے، تو اللہ نے اپنی پاک باز مخلوق فرشتے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اس نمازی کے لیے اللہ کی رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہی رہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جتنی دیر بھی وہ بیٹھا رہے، 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، وہ فرشتے مسلسل اس بندے کے لیے یہ دعا کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو فرشتے جو 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں اور رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جن سے اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی ممکن نہیں، گناہ کی سوچ بھی نہیں ہے، وہ ہر وقت رب کی عبادت کرنے والی اللہ کی مخلوق، وہ جس کے لیے دعا کر رہی ہوگی، کیا اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا یا نہیں، اس کو بخشے گا یا نہیں بخشے گا؟ ایک ہے فرشتے دعا کر رہے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس پر رحم فرما، اور میں اس نماز پڑھنے والی جگہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مجھے فرشتوں کی رحمت اور بخشش کی دعا نہیں چاہیے، یا میں اٹھ کر فوری طور پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، بھئی میں چلا جاؤں گا، دکان کھول لوں گا جا کر، تو کتنی کو کمائی کر لوں گا، کتنا کو مل جائے گا اگر میں 2-4 منٹ بیٹھ کر نماز کے بعد کے اذکار کرتا ہوں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور جن اذکار کا اپنی جگہ پر بڑا فائدہ ہے، ان اذکار کا اپنی جگہ پر بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے، دوسرا نمازوں کے بعد کے اذکار میں یہ آخری تینوں کو لے کے مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہما، یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں نا قرآن کی، معوذتین، یہ پڑھ کر بندہ اللہ رب العالمین کی جتنی مضبوط پناہ حاصل کرتا ہے، جنوں سے، جادو سے، مالی نقصان سے، جانی نقصان سے، ہر قسم کی جو ہے نا وہ شر سے جتنی مضبوط پناہ بندے کو ان 2 صورتوں کے پڑھنے سے ملتی ہے، اتنی مضبوط پناہ وہ کسی قلعے کے اندر بند ہو کر بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ کوئی دنیا میں ایسا کوئی وظیفہ، ایسا عمل ہے ہی نہیں جس وظیفے اور جس عمل سے بندے کو اتنی بڑی اور اتنی مضبوط رب کی پناہ ملے جتنی مضبوط پناہ اس کو یہ 2 صورتیں پڑھ کر ملتی ہے۔ اور جب وہ جو ہے نا قل اللہ کے بعد ان 2 صورتوں کو پڑھتا ہے، اچھا یہ فائدہ الگ ہے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا، اور یہ فائدہ الگ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اپنی عادت بنا لیتا ہے، ہمیشہ ہی پڑھتا ہے آیت الکرسی، تو اس بندے کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی فاصلہ رہتا ہی نہیں، مرے گا تو سیدھا جنت کے اندر۔ اچھا فوری طور پر سلام پھیر کے اٹھ کے بھاگنے والا وہ اس فضیلت سے بھی محروم ہوا، اللہ کی مضبوط ترین پناہ حاصل کرنے سے بھی جو ہے نا وہ محروم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، نماز کے بعد کے اذکار سے بھی محروم ہوا، اور فرشتوں کی دعا سے بھی کیا ہو گیا، محروم ہوگا۔ اور ملا کیا اس کو جلدی اٹھ کر جانے سے، کتنی کو کمائی کر لے گا، کیا حاصل کر لے گا وہ؟ تو عزیز بھائیوں، ہمیں یہ فوری طور پر سلام پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جس جگہ پر نماز پڑھی ہے بغیر کسی عذر اور وجہ کے وہاں سے آگے پیچھے بھی مت ہوں، اسی جگہ پر جب تک بیٹھے رہیں گے نمازوں کے بعد کے اذکار کریں، آیت الکرسی پڑھیں، تینوں کل پڑھیں، اور نمازوں کے بعد کے اذکار میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، یہ اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے پر بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، یہ بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر بندہ اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین دعا بندے کی قبول کر لیتے ہیں۔ تو بہت سارے خیرات اور فوائد اور منافع ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر لاپرواہی کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جو روزی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے انشاءاللہ وہ یہ اذکار کرنے کے بعد بھی ہمیں مل کے جانی ہے، اور جو نہیں لکھی یہ چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے تو پھر بھی نہیں ملنی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔